أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور آپ اس کتاب سے ان لوگوں کو خبردار کر دیں جو اپنے رب کے حضور جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں کہ وہاں اس کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور وہاں شفاعت کرنے والا بھی نہیں ملے گا تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کرنا. تم پر ان کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کے یہ بھی جوابدار نہیں. اور اگر تم نے ان کو اپنی مجلس سے دور کیا تو بے انصاف لوگوں میں ہو جاؤ گے. اور ہم نے ان کو ایک دوسرے کے سبب آزمائش میں ڈال رکھا ہے کہ فتنے میں پڑ کر یہ مالدار لوگ ایسے غریبوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے درمیان صرف ان پر احسان کر دیا؟ تو کیا شکر گزار لوگوں کو اللہ اچھی طرح نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ تم پر سلام ہو کہ تمہارے رب نے رحمت کی نوازش اپنے ذمے لازم کر لی ہے. یہ بھی سن لو کہ تم میں سے کوئی نادانی سے کچھ برا عمل کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو بس اللہ تو یقیناً مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کر صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے کا بیان بھی کھل کر سامنے آ جائے.